You got married, آپ کی شادی بہت ارلی ایج پہ ہو گئی تھی. ہاں تقریباً میں ابھی 18 کی ٹرن نہیں ہوئی تھی. اوکے. آئی ڈی کارڈ یہاں آ کے بنا. بہت بڑا چینج ہوگا آپ کے لیے تو. ہاں چینج تھا، لیکن یہ ہے کہ شاید بس وہ والی بات ہے کہ وہ ایک ٹائم ہوتا ہے لڑکیوں کا کہ جب شادی کے بارے میں بہت زیادہ بات ہونے لگتی ہے تو اچھا چلو ٹھیک ہے اب شادی ہو گئی ہے، پڑھائی سے بھی جان چھوٹ کے یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. لیکن آپ تو ایسی نہیں تھیں. لیکن مجھے ایک چیز کا افسوس تھا. کس چیز کا؟ کیونکہ میں اسپورٹس میں بہت ان تھی اور اپنے کالج کے ایتھلیٹس میں سے تھی، تو مجھے یہ تھا کہ اب کیا کر رہے ہیں، کیا ہو گیا. اور پھر لاہور میں ہوتی تو شاید کچھ کرتی، لیکن لاہور سے کراچی آ گئی ہوں تو اب تو سارے راستے بند ہو گئے. تو کیا سیکنڈ ایئر میں تھی آپ؟ ہاں بالکل سیکنڈ ایئر. میرا رزلٹ بعد میں آیا. تو اتنی جلدی شادی کیوں ہو گئی آپ کی؟ بس وہ پرانے زمانے میں مائیں یہ کہتی ہوتی ہیں، وہ بھی پرانا ہی زمانہ ہے کہ ہمارے ٹائم کی مائیں یہ کہتی ہوتی تھی کہ بس 2 بیٹیاں ہیں، میرا بھائی جو ہے وہ ہی از ڈاؤن سنڈروم. تو امی کو بہت فکر رہتی تھی، تو ان کی کوشش تھی ایک کی ہوگی دوسری کی بھی فٹافٹ کرتے، اور انہیں ہر وقت یہ رہتا تھا کہ میرا بی پی بہت ہائی ہوتا ہے، مجھے کچھ ہو جائے گا تو کیا ہوگا. ابا کنسٹرکشن کے بزنس سے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بس جو ان کا تو بس ہی چلتا تھا کہ جہاں کوئی آئے اور میں بھیج دوں لڑکیاں. بچپن میں ہم ایک بات سنا کرتے تھے امی کی کہ وہ کزنس میں بات ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ کہتی ہوتی تھی میں تو غرارہ پہنا کے نہیں، ایک اس کے دروازے پہ بٹھا دینی، ایک اس کے دروازے پہ، آپ ہی لے لو ہم نینوا. تو یہ ایک اس دیسی اور بہت صاف گو ماں کی سوچ تھی. بلکہ بعد میں لڑی بھی، میں کہا امی کیا آپ نے کیا ہے؟ تو نہیں بس مجھے لگتا تھا میں چلی جاؤں گی. میں کہا میری بچی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے، اللہ آپ کو اور سلامت رکھے. لیکن یہ خیر اب تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے کیا اپنے حساب سے بہت اچھا. صحیح بات ہے. آئی تھنک ماں باپ کی انٹینشن کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، آگے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے. رابعہ مجھے لگتا ہے انٹینشن کسی کی غلط نہیں ہوتی. میری خالہ بہت بڑا مین کردار تھی میری شادی کے لیے، حالانکہ انہوں نے ساری چیزیں کی، بٹ ہمیشہ میں ایک لفظ انہیں کہتی تھی، میں کہ کبھی دل پہ مت لیجیے گا، آپ نے میرے لیے ہمیشہ بہت اچھا کیا. مائٹ بھی کچھ چیزیں ہوتی، دیکھو میں آپ کے لیے بہت اچھا کروں، وہ اگر آپ کو نہیں سوٹ کرے تو اس میں میری نیت کا کوئی قصور نہیں ہے. That's true. تو یہ آپ کی لک کا قصور ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہی مانتی ہوں اور اتنا پازیٹیو رہ کے چلتی ہوں. شادی ہو گئی، ایڈجسٹمنٹ آسان تھی؟ ایڈجسٹمنٹ شروع میں مشکل تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میرا ایج ڈفرنس تھا یا نہیں جسٹ 5 ایئرس کا ہمارا فرق تھا. وہ از اے گڈ گائے اور ایسی بات نہیں ہے. میرے ساس سسر بہت اچھے. ہاں میری مدر ان لا آج میں کہتی ہوں وہ بہت اچھی تھی، اس ٹائم پہ میں کہتی تھی وہ بہت سخت ہیں. تو یہ فرق آتا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہم پہ ریسٹرکشنز لگ رہی ہوتی ہیں، وہ ہمیں کبھی نہیں اچھی لگتی. لیکن آج میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں، میں اگر اچھا کھانا بناتی ہوں، اگر میں طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتی ہوں، اگر مجھے فیملی بانڈنگ آتی ہے، تو یہ سب میری ساس کا کیا ہو. کیونکہ نہ انہوں نے مجھے یہ سب کچھ سکھایا ہوتا، نہ میں ان کے ساتھ رہی ہوتی، تو مجھے یہ کبھی بھی نہیں آنے والا. اور یس اس ٹائم پہ جب شادی ہوئی تو اس کے بعد آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہو چکا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ کیا، ایک بچہ گود میں آ جاتا تو آپ کہتے ہیں اب تو میری زندگی ختم ہو گئی، اب میں کچھ نہیں کرنا یا زندگی کا رکنا آپ کی سوچ پہ ڈپینڈ کرتا. آپ کے ساتھ یہ سب ہوا؟ ہاں سب ہوا. مجھے بھی یہ لگتا تھا روز صبح اٹھو، بچوں کے ڈائپر چینج کرو، دودھ پلا دو، ایک کو ناشتہ، کسی کو ناشتہ بنا دیا، بھابھی نے کھانا بنا دیا تو آپ نے کھانا سرو کر. آپ اسی ایک گھر کی 4 دیواری میں رہ گئے. تو بچے کتنی جلدی ہو گئے تھے فرسٹ ایئر میں؟ بس مطلب 93 میں میری شادی تھی. میری بیٹی 95 بورن ہے، پھر ایک 97 بورن ہے، اور پھر ایک 2001. اوکے. تو پھر آپ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی، آپ کو لگ رہا ہوگا زندگی پتہ نہیں کدھر سے کیوٹک ہو گئی ہے. شروع میں تو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ میری جٹھانی کا بڑا اچھا رول ہے اس میں، اور انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کیا. ہم کھانا انہیں سے پوچھ کے بناتے تھے، بھابھی آج کیا پکاؤں. تو وہ بڑا تھا. ایون یہ کہ جب میں نے گھر الگ ہوا، مجھے انہوں نے سیپریٹ کیا، تو بھی میرا یہ ہوتا تھا اللہ میاں ناشتہ نہیں ہو رہا، سب ابھی فون اٹھا لیں پلیز. بہت اچھا. ایون یہ کہ انہوں نے بہت پیار سے بہت ہر چیز، میں نے کبھی اس طرح کی بانڈنگ کسی اور کے ساتھ میری نہیں بنی، لیکن انہوں نے بہت اچھا کیا. اور ان کے 2 بچے تھے، میرے لیے یہ بلیسنگ تھی. کہتے ہیں نا آپ زندگی جینے کا ذریعہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اللہ نے کہیں نہ کہیں کچھ چھپایا ہوا. تو وہاں ایک 3 سال کا اور ایک 6 سال کی بچی تھی جو میری زندگی میں آئے. اور پھر اس کے بعد مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہم نے گلاس توڑا تو ڈانٹ پڑ رہی ہے، اور ہم درخت پہ چڑھ گئے ہیں تو ڈانٹ پڑ رہی ہے، ہم آم توڑ رہے ہیں تو ڈانٹ.
تو ہر چیز پہ ہوتا تھا چاچی نے کروایا, چاچی. اللہ, تو آپ تو فیوریٹ چاچی ہوں گی. اور پھر میں اس طرح یوں کر کے چاہتی تھی, تو وہ پلیٹس بھی لگاتے ہوئے سمیا کہتی ہوتی تھی چاچی میں نے برتن لگاتی, میں ہوں نا, میرا کندھا استعمال کرو. تو یہ کہاں سے آ رہا تھا دیٹ آپ بچوں کو اتنا یہ فریڈم اور یہ کمفرٹ دینا چاہ رہی تھی کہ وہ جو چاہیں, یا کیا اپنے اندر تھا کہ جو میں نہیں کر سکی تو ایٹ لیسٹ میرے آس پاس جو بچے ہیں وہ کر سکیں؟ یہ ہے کہ میری امی واز the person جو بچوں کے لیے ان کی جان تھی. ہاں دیکھیے وہ آپ اٹھاتے ہیں نا جو آپ نے آس پاس دیکھا ہوتا ہے, جو آپ کہتے ہیں. اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے, آپ نے زندگی میں جو آپ کی صحبت رہی ہوتی ہے نا, جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں, اور وہ بھی شروع کی زندگی میں آپ میں وہ ساری کوالٹیز آتی ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں آپ ان جیسے ہوتے ہیں, آپ کا بولنا, آپ ان کا ساتھ بیٹھنا, آپ کا ہر چیز کو ڈیل کرنا. تو ہم اسی لیے شاید دونوں بہنیں بہت پازیٹیو ہیں, کیونکہ ہمارا زیادہ ٹائم امی کے ساتھ گزرا ہوا ہے یا ابو کے ساتھ گزرا ہوا ہے, اور وہ بچوں کو ان کا ٹائم جو ہے نا وہ اچھا سپینڈ. امی کو درد ہے یا کوئی گھر میں کوئی کیوس ہو گیا ہے, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ جیسے کوئی میت ہو گئی ہے, تو امی بچے لے کے نا ایک کمرے میں بیٹھ جاتی تھی, انہیں پیپر پین دے دیتی تھی, کلر بھرو. کہتی ان کو نہیں سمجھ میں آئی کہ کیا ہوا ہے, تو آپ ان کو زبردستی مت سکھائیں, یہ اپنے ٹائم سے سیکھ لیں گے, تو ان کو جینے دیں. تو وہ ایک چیز تھی جو مجھے سمیا فین کے لیے چاہیے تھی, اور وہ میں نے, اور اسپیشلی میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا, ایکچولی وہ بچے میرے لیے کچھ تھے جنہوں نے مجھے واپس جینا سکھایا. یہ آپ کی جٹھانی کے بچے ہیں؟ یہ میری جٹھانی کے بچے. ٹھیک ہے. اور ہم نے بڑی تو آپ کے بڑے گرویدہ ہوں گے بہت. اور ابھی آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں بہت, ابھی بھی وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں. سفیان تو خیر اب اس دنیا میں نہیں رہا, اللہ پاک اسے جنتوں میں ملائے, وہ بڑا ایک ہمارا لاس ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم بس وہ بچے بہت کلوز تھے میرے. پھر میری بیٹی ہوئی تو وہ بھابھی کے بہت کلوز تھی, اور پھر ہم نے اسے, کیونکہ میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گی, جوائنٹ فیملی میں رہنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, یہ بات میں سمجھتی ہوں. آپ کی پریویسی جو ہے اس کو آپ مطلب اس میں آپ کو ایشو آتے ہیں, آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں کرنی ہوتی. بعض اوقات آپ کو کسی اور کی ڈانٹ کھانی پڑتی ہے, آپ کو بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. تو اس میں آپ چند ایک رولز فالو کر لیں تو یہ آپ کے لیے بلیسنگز ہے. آج ایک بچہ جب اکیلا اپنی زندگی شروع کرتا ہے تو وہ اگر کام سے تھکا ہوا آیا ہے اور اس کا موڈ خراب ہے, تو بیوی گھر میں بچے سنبھالتی ہوئی اس کا موڈ خراب ہے, اس کے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہے, اور اس کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ وینٹ کر سکے, کہ بات کر سکے, کسی کے ساتھ بیٹھے, کوئی اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے. تو یہ وہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. اور دوسرا, آپ نے کہیں جانا تو بچہ کون رکھے, یہ تو سب سے بڑی, یہ تو آپ سب کی پرابلم ہے. میں اس لیے کہتی ہوں میرا گھر کھلا, مجھے دے جا کر. تو رولز کیا ہیں جوائنٹ فیملی میں اچھے سے رہنے کے لیے؟ امی نے صرف اتنی بات کی تھی, کیونکہ ہمارا گھر جو تھا وہ مردوں کا گھر نہیں تھا. امی ابو, میں, میری بہن, بھائی, تو ہم نے جو دیکھا وہ اس میں بہت آزادی دیکھی. نہ کپڑوں پہ کوئی ریسٹرکشن تھی, نہ آنے جانے پہ کوئی ریسٹرکشن تھی, نہ کھانے پینے پہ تھی. تو اس وجہ سے امی نے صرف ایک ہی بات کی کہ جہاں تم جا رہی ہو وہ بھرا ہوا گھر ہے, تو وہاں داماد بھی آئیں گے, بہنوئی نندوئی آ رہے ہیں, جیٹھ آ رہے ہیں, تو سنبھل کے دوپٹہ اپنا کیری کریں, اور جس سے بھی بات کرنی ہے لاؤنج میں کھڑے ہو کے بات کرنی ہے, اور آہستہ آواز میں بات نہیں کرنی ہے, اونچی آواز میں بات کرنی ہے, مطلب کہ 4 لوگوں کو سنائی دے. اسے ہم کہتے ہوتے ہیں پنجابی میں چوراہے پہ کھڑے ہو کے بات کر. آپ نے جو بات کرنی ہے یہاں کرنی ہے, جٹھانی سے بات کرنی ہے, نند سے بات کرنی ہے, جس سے بات کرنی ہے اپنے یہاں بیٹھ کے کرنی ہے, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ سے اس نے یہ کہا تھا اور تم صفائیاں پیش کرتی ہو. اور جن چیزوں پہ صفائیاں پیش کرنی پڑے نا, رشتے کی خاطر انہیں چھوڑ. بڑی کام کی باتیں, بٹ ان پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں, چھوڑنا کسی چیز کو بڑا چھوڑنا بہت, اب یہ چھوڑنا بہت آسان ہے, یہ میں نہیں کہوں گی میرے جیسے لوگوں کے لیے. اگر آپ پازیٹیو ہیں, اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ زندگی میں خوشیاں جو ہے نا وہ آپ نے سمیٹنی ہے. پنجابی کی بڑی چھوٹی مثال ہے, اکثر و بیشتر ٹی وی میں نے دی ہے. امی مجھے کہتی ہوتی تھی, مجھے بھی اور عائشہ کو بھی, کہ جیڑی شے نے ساڈے نال قبر تکر جانا ہے تے انہوں کیوں پھڑ کے رکھی ہے. جس چیز نے آپ کے قبر میں ساتھ جانا ہے, آپ کے ساتھ چپکی ہوئی ہے, اس کے پیچھے دوڑنے کی اور اس کے بارے میں باتیں کرنے کی, اس کے لیے ٹائم ویسٹ کرنے کا کیا فائدہ, وہ تو آپ ہی کی ہے. اس چیز کو پکڑو جو دنیا کی ہے, جو تھوڑی دیر کے لیے ملنی ہے. تو جو جونکے ہیں دکھ کی, تکلیف کی, وہ تو آپ کو چپک چکی ہیں, اور یہ ان کا حساب ہم قبر میں بیٹھ کے, کیونکہ امی ہمیشہ کہتی تھی فلانے نے مجھے تکلیف دی ہے, قبر چ لیٹ کے نا آرام چ حساب